بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک اللہ والے کی بیوی کا ہے جو کتیا بن گئی۔ آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو اس کو اس گناہ کی اتنی بڑی سزا ملی؟ جو بھی اس کو دیکھتا کانپ کے رہ جاتا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے میرے ساتھ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اچھی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ ہندوستان کے گاؤں میں ایک اللہ والا رہتا تھا۔ اس گاؤں میں مسلمان زیادہ تھے۔ وہاں ایک اللہ والا بھی تھا جو بہت ہی زیادہ دیندار اور نیک تھا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول و مصروف رہتا تھا۔ وہ ایک امام مسجد بھی تھا۔ اس اللہ والے کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ وہ 3 بہن بھائی تھے۔ ان بہن بھائیوں کے سوائے اس کا کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا اور ان کی شادیاں کر دیں۔ ان کی ذمہ داریاں سنبھالتے وہ خود ایک نوجوان نہیں بلکہ کافی عمر کے آدمی بن چکے تھے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ہم سفر کی ضرورت پڑتی ہے۔ انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ شادی کرنے سے پہلے ان کی یہ شرط تھی کہ ان کی بیوی ایک دیندار عورت ہو، 5 وقت کی نمازی ہو، کیونکہ ان کی خواہش تھی وہ ایک نیک اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والی لڑکی سے شادی کریں۔ اس اللہ والے کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، لہٰذا ان کی شادی ساتھ والے گاؤں میں ایک لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اس اللہ والے نے محسوس کیا کہ ان کی بیوی ہر وقت سجی سوری رہتی ہے، جب دیکھو بناؤ سنگھار میں مصروف رہتی ہے، اور گھر کا یہ حال تھا کہ صفائی نہ کرنے کی وجہ سے گھر میں مزید گندگی پیدا ہو رہی تھی۔ گھر میں ہر چیز بکھری پڑی تھی اور اس کو صرف خود کو سنوارنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ ایک دن اللہ والا اپنے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ گھر کی بری حالت تھی۔ جگہ جگہ ہر چیز بکھری پڑی تھی، گندگی ہی گندگی تھی، اور جب بیوی کی طرف نظر ڈالی تو سج سنور کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس اللہ والے نے اپنی بیوی کو کہا، تم مجھے سادگی میں ہی پسند ہو، میرے لیے بن سنور کے نہ رہا کرو۔ اس اللہ والے نے اپنی بیوی کو یہ بات بہت ہی پیار اور محبت سے سمجھائی کہ اس کی بیوی کو کہیں بات بری نہ لگ جائے۔ جب دوسرے دن گھر میں داخل ہوئے تو پھر بیوی اسی طرح بناؤ سنگھار کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگے کہ میری بیوی تو ہر وقت دنیاوی چیزوں میں مشغول رہتی ہے، دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے نہ قرآن پڑھتی ہے۔ اس اللہ والے نے اپنی بیوی کو بہت ہی پیار اور محبت سے سمجھایا کہ تم بھی عبادت کیا کرو، یہی عورت کا اصل زیور ہے، اور آخرت میں تمہارے کام بھی یہی عبادت آئے گی۔ مگر ان کی بیوی ایک کان سے سنتی دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اب اس اللہ والے کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ اب اللہ والے کے دل میں یہ بات بار بار آ رہی تھی، اگر ماں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، قرآن پڑھتی ہو تو بچہ بھی نیک ہی پیدا ہوگا۔ اللہ والا اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتا تھا، مگر ان کی بیوی عبادت کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، اس کو تو شاید ان سب چیزوں کا علم ہی نہیں تھا۔ اللہ والے کا معمول تھا صبح فجر کے وقت گھر سے نکل جاتے اور نماز پڑھاتے، اس کے بعد سارا دن بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے اور عشاء کی نماز کے بعد گھر واپس آ جاتے۔ ایک دن اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ظہر کی نماز کے بعد اپنے گھر واپس آ گئے۔ جو اپنے گھر میں داخل ہوئے، جو منظر انہوں نے دیکھا، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ ان کی بیوی کسی لڑکے کے ساتھ بدکاریوں میں مصروف تھی۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ ان کی بیوی بہت ہی نیک اور پرہیزگار خاتون ہے۔ یہ سب دیکھ کر تو مولوی صاحب غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ وہ لڑکا تو وہاں سے بھاگ گیا اور انہوں نے اپنی بیوی کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس قسم کی بدکار عورت ہو کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ تم جیسی عورتیں ہی جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ تم تو کسی کتیا سے بھی بدتر ہو، کتیا بھی اپنے مالک کی وفادار ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اللہ والا مسجد میں چلا گیا اور وہاں جا کر ذکر و اذکار میں مشغول رہا۔ مگر ان کو اپنی بیوی کی حرکت بار بار یاد آ رہی تھی اور یہ بات آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ مسجد کا امام، جو کہ بہت ہی اللہ والا ہے، خود کو اللہ کا ولی سمجھتا ہے اور اس کی بیوی خود اپنے ہی گھر میں بدکاریاں کرتی پھرتی ہے۔
گاؤں کے ہر لڑکے کے ساتھ اس کا چکر ہے۔ یہ اللہ والا سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہتا۔ پورا گاؤں ان سے نفرت کرنے لگا، یہاں تک کہ جو بچے بھی ان کے پاس قرآن پاک پڑھنے آتے تھے وہ بھی آنا بند ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر ان کے دل پر بہت گہری چوٹ لگی اور طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ رات مسجد میں سو گئے۔ جب صبح فجر کی نماز پڑھ کر گھر گئے تو جب گھر میں داخل ہوئے، ان کے سامنے جو منظر تھا، انہوں نے جو دیکھا، یہ دیکھ کر حیران تھے کہ ان کی بیوی جو کہ کتیا کی شکل میں بدل چکی تھی، وہ اللہ والا ڈر گیا اور وہ فوراً کمرے سے باہر نکلے، مگر ان کی بیوی جو کہ کتیا میں بدل چکی تھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگ کر جا رہی تھی اور رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، ان کو کچھ کہنا چاہ رہی تھی، ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ ہر انسان اس اللہ والے کے گھر میں آتا اور یہ سب دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتا اور توبہ توبہ کرتا تھا، اور وہ کچھ ہی گھنٹے کے لیے زندہ رہی اور وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اللہ والا اپنی بیوی کی حالت پر بہت دکھی ہوا۔ اللہ والا اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہا۔ یہ بات آس پاس کے تمام گاؤں میں بھی پھیل چکی تھی۔ جو اس خبر کو سنتا، خاص کر کے عورتیں، وہ کانپ کر رہ جاتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہ کرنے سے بچائے اور کبھی بھی اپنے شوہر کی نافرمان نہ بنانا۔ محترم ناظرین، علماء نے نیک بیوی کی 4 صفات بیان کی ہے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر حیا ہو۔ یہ یاد رکھے کہ یہ سرخی، پاؤڈر اور میک اپ عورت کے حسن و جمال میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ عورت کے حسن و جمال میں تو حیا اضافہ کرتی ہے۔ جس کے چہرے پر حیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو پرکشش پرنور بنا دیتے ہیں۔ نمبر 2، جس کے لہجے میں مٹھاس ہو، یعنی نرم بولنے والی ہو، یعنی جب بھی خاوند سے بات کرے نرم لہجے میں کرے۔ عام طور پر عورتیں جب بھی غیر مردوں سے بات کرتی ہیں تو پورے جہان کی مٹھاس ان کی زبان پر آ جاتی ہے، اور جو اپنے شوہر سے بات کرتی تو سارے جہاں کی کڑواہٹ ان کی زبان پر آ جاتی ہے۔ نمبر 3، دل کے اندر برائی یا بدی نہ ہو، یعنی وہ عورت نیک ہو۔ نمبر 4، وہ عورت جس کے ہاتھ ہر وقت کام میں لگے رہتے ہوں، یعنی ہر وقت اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو، شوہر کے کام کاج میں لگی رہے۔ یہ 4 خوبیاں نیک اور دیندار عورت کی پہچان ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ عزت آپ کو اور میرا حامی و ناصر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔